کہ جس طرح تیموتیس کی نانی نے، جس طرح تیموتیس کی ماں نے تیموتیس کے اندر یسوع مسیح کا کلام بویا اور اسے ایمان سکھایا، اسے ایمان کے بارے میں بتایا، اس طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہمارے زیر سایہ ہیں، چاہے وہ ہمارا جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا دوترا ہو یا پوترا ہو، کوئی بھی ہے، لیکن جو ہمارے زیر سایہ رہے، جو ہمارے پاس رہے، ہم اسے بائبل مقدس کی تعلیم کے بارے میں بتا سکیں اور یسوع مسیح کے بارے میں اسے سکھا سکیں، جس طرح کے یہاں پر ہمیں ان خواتین کے اندر نظر آتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر مثال کی کتاب یہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اس کا مطلب بلا کیا ہے؟ باپ جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اور ماں جو ہے وہ تعلیم دیتی ہے۔ جب باپ ٹرین کرے اور باپ جو ہے کسی کو ماہر بنا دے اور ماں جو ہے تعلیم دے، تو میں آپ کو سچ بتاتا ہوں ایسوں کے بچے جو ہیں وہ راست باز ہوتے ہیں، ایسوں کے بچے مبارک ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں کہانی ملتی ہے زکریا کاہن کی اور اس کی بیوی الشبا کی، دونوں باج تھے، لیکن آپ لوکا کے انجیل کا پہلا باب پڑھیے گا، وہاں لکھا ہے وہ بے عیب خداوند کے احکاموں قوانین پر چلنے والے، بے عیب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے جتنے قانون، جتنے کمانڈمنٹس تھے ان پر وہ بے عیب چلنے والے تھے۔ حالانکہ ان کو اولاد میں تاخیر ہوئی، ان کی اولاد جو ہے وہ اتنی جلدی نہ ہوئی، لیکن جب خداوند نے ان کو اولاد دی تو یوحنا استباغی جیسا بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یوحنا استباغی وہ نبی ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی ہے، جس کی خداوند یسوع مسیح نے تعریف کی، اور یسوع مسیح نے کہا یہ راہ کو تیار کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو میری راہ کو تیار کرتا ہے، یہ وہ ہے جو میرے آگے آگے بھیجا گیا ہے، اور جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس صورت میں ہوا کہ یوحنا کا جو باپ تھا وہ بھی راست باز تھا، یوحنا کی ماں بھی جو ہے وہ راست باز تھی اور خدا کے کلام پر چلنے والے تھے۔ تو جب ہم پیرنٹس جو ہے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، ان چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں، تو پھر جو ہمارے بچے ہوتے ہیں خداوند کے فضل سے ان کے اچھے رزلٹ نکلتے ہیں۔ ماں باپ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کا ایک بہت بڑا قصور ہے کہ باپ تربیت نہیں کرتا اور ماں تعلیم نہیں دیتی۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں بائبل مقدس کے اندر کہ جن ماں باپ نے ایسا کیا ہے خداوند کے فضل سے ان کے بچے جو ہے آج بھی جو ہے وہ مبارک ہیں، آج بھی جو ہے وہ تربیت یافتہ ہیں، آج بھی جو ہے خداوند ان کی زندگی کے اندر اپنے ڈر کو اور خوف کو رکھتا ہے، اور پھر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک دفعہ اپنے بچے کو ٹرین کر دیں، ایک دفعہ اپنے بچے کو تعلیم دے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ سر پانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ بچہ خود ہی انہی راہوں پر چلتا ہے، کیونکہ مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے۔ آپ ان باتوں کو جو ہے نا وہ سیریس لیں، ان باتوں کو جو ہے نا وہ کبھی بھی پھینکیے گا نا، ان باتوں کو سیریس لیں، کیونکہ ہم نے معاشرے کو بچانا ہے۔ آپ کو یہاں پر مدعو کرنے کا، انوائٹ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھرانے میں اپنے اپنے بچوں پر ورک کریں، اور میں بطور پاسٹر، بطور خادم آپ کے بچوں پر جو ہے نا وہ محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ خداوند کے فضل سے بہتری کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ لیکن ان دونوں خواتین کو یاد رکھیں جو بائبل مقدس کے اندر تیموتیس کی تعلیم و تربیت کا سبب بنی، اور پھر جو ہے مقدس پالوس رسول جو ہے ان دونوں عورتوں کا نام لے کر یہ بات کرتا ہے کہ ان کے اندر وہی ایمان ہے، ان کے اندر وہی ایمان ہے جو میرے اندر ایمان ہے، ان کے ایمان کی تعریف ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نانی کیا سکھا رہی ہے؟ کلام سکھا رہی ہے۔ نانی جو ہے وہ کلام سکھا رہی ہے، کلام کے بارے میں بتا رہی ہے۔ تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو لیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو جو ہے وہ بائبل نہیں بھی پڑھنی آتی، لیکن ایک کام آپ ضرور کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا انہیں بائبل پکڑ کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر بھی آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔
آپ انہیں ایک وقت میں دعا میں بٹھا لیتے ہیں اور دعا کرنے کے لیے انہیں تیار کر لیتے ہیں، آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ آپ انہیں سنڈے اسکول بھیج دیتے ہیں، یہ آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ آپ انہیں بائبل مقدس کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، یہ آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے میرے ساتھ مل کر، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، میں اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ جو بچہ یہاں پر آ جائے گا وہ بائبل مقدس کی تعلیم کو جو ہے نا وہ سمجھ جائے گا، لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو خود اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ سکھائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے آپ انہیں جو ہے نا وہ موبائل فون پہ لگا دیں، انہیں جو ہے نا وہ ٹی وی پہ لگا دیں، انہیں ڈراموں پہ لگا دیں، انہیں فلموں پہ لگا دیں، بجائے اس کے آپ ان کو جو ہے ان کے ہاتھ میں بائبل مقدس دیں۔ آپ فون پکڑانے کی بجائے ان کے ہاتھ میں بائبل مقدس دیں اور ان کو کہیں بیٹا پڑھو اور ان کو دعا میں بٹھائیں۔ آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن گھرانوں کے اندر بڑے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ایٹومیٹکلی جو ہے نا وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ جب جن گھرانوں کے اندر بڑے خداوند کا خوف رکھتے ہیں، ان گھرانوں کے اندر بچے جو ہے نا وہ خود بخود ہی جو ہے نا خداوند کا خوف رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جن گھرانوں کے اندر ماں باپ جو ہے وہ ماں باپ خداوند کی حضوری میں جھکتا ہے، اور جس طرح جھکتا ہے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں۔ بچوں کو وہی لینا ہے جو ان کو دنیا سے مل جاتا ہے، جو ان کو ماحول سے مل جاتا ہے۔ ہم مل کر کیا کریں گے اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کی بچوں کے لیے ہم مل کر یہ کریں گے کہ ہم ایک انوائرمنٹ بنائیں گے، ہم ایک جو ہے وہ ماحول بنائیں گے، اور اس ماحول کے اندر اس بچے کو رکھیں گے۔ گھر میں آپ کا ماحول اور چرچ میں ہمارا ماحول، ٹھیک ہے جی؟ گھر میں آپ نے ماحول بنانا ہے اور چرچ میں ہم نے۔ اور جب بچہ جو ہے گھر سے بھی اور چرچ سے بھی جو ہے وہ ٹھیک تعلیم لے گا، آپ اسے معاشرے میں کہیں پر بھی چھوڑ دیں، آپ کا بچہ نہیں بگڑے گا۔ اسے معاشرے میں کہیں پر بھی بھیج دیں، وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پھر اس بات کی بھی فکر نہیں رہتی، کیونکہ جس کے اندر خدا کے کلام کی تعلیم ہے وہ ہر جگہ پر مضبوط اور قائم رہ جاتا ہے۔ دنیا پھر ان کے خلاف، دنیا جو ہے ان کو جو ہے وہ گرانے کی لاکھ کوشش کریں لیکن وہ نہیں گریں گے، وہ خداوند کے کلام میں قائم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر جو ایمان بو دیا گیا ہے وہ یسوع والا بو دیا ہے۔ پھر وہ ایمان ان کو سنبھال لے گا، وہ ایمان ان کو جو ہے نا وہ مضبوط کرے گا۔ تو آپ نے یہ کام جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ میں وقتاً فوقتاً جو ہے نا ایسی میٹنگ کا ارینج کرتا رہوں گا جس میں ہم جو ہے نا آج ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، لیکن آپ نے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ ہم جو ہے نا وقتاً فوقتاً اور بڑی باتیں جو ہے نا وہ سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ ان پر عمل کریں گے اور میں آپ کو سکھاؤں گا، اور آپ نے جو ہے نا ان کو سیکھنا ہے اور ان کو جو ہے نا اپلائی کرنا اور اپنے گھروں کے اندر ان کو جو ہے نا لے کے جانا ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ نے جو ہے نا لے کے جانا ہے۔ آمین۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ یوں جو ہے خداوند کے فضل سے یوحنا جیسے بیٹے، تیموتھیوس جیسے، تیتس جیسے، یعقوب جیسے، تو پھر جو ہے اس طرح کے ایماندار جو ہے وہ گھرانوں کے اندر پیدا ہوں گے، اور خداوند کے فضل سے ایسا ہی ہوگا۔ آمین۔ ایسا ہی ہوگا جب ہم ایک سوچ میں جو ہے نا وہ چلیں گے خداوند کے فضل سے، تو پھر ساری باتیں جو ہے وہ درست ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ صرف جو بات کہی جاتی ہے چرچ کی طرف سے اسے فالو کرنا ہے۔ اس کو فالو کریں گے تو خداوند آپ پر بھی جو ہے نا وہ فضل کرے گا۔ آج صرف میں نے تھوڑی باتیں بتائی، میں آپ کو ہر طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کس طرح غالب آنا ہے، ہر طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح تربیت کر سکتے ہیں۔ آج کا صرف انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، لیکن آپ کو ہر بات سکھائی جائے گی کہ کس طرح آپ اپنے بچے کو تربیت کر سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ غصہ کرتا ہے، آپ کا بچہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، کیسے مانے گا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ بتائی جائیں گی، اور آپ نے خود بھی اپنے طریقوں کو درست کرنا ہے، تو خداوند فضل کرے گا۔ آمین۔ ہلیلویا۔ اب ایک میری ریکویسٹ آپ سب سے ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر سنڈے اسکول شروع کیا ہے، پہلے نہیں تھا، اب جو ہے نا وہ کیا ہے۔ جن کے بچے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنڈے اسکول میں بھیجیں، جن کے بچے بڑے ہیں وہ جو ہے وہ بائبل اسٹڈی میں بھیجیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چھوٹے بچوں کو آپ نے خود جو ہے خود اس بات کی ذمہ داری لیتے ہوئے نام لکھوا کے خود جو ہے اس چیز پر جو ہے نا وہ فورس کرنا ہے، اور بچے جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں بیٹھنا شروع کریں، اور پھر خدا کے فضل سے، خداوند کے فضل سے آپ جو ہے نا خود ان کے رزلٹ جو ہے نا اچھے رزلٹ دیکھنے والے ہوں گے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ تو پھر میں کہتا ہوں ان دو عورتوں کو، ان دو خواتین کو، ان لیڈیز کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں،
انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ اگر جو ہے کوئی بھی بچہ آپ کے زیر سایہ آ جاتا ہے تو آپ کا نام نہ لگے کہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے، چاہے آپ دادی ہیں یا نانی ہیں یا چاچی ہیں یا کچھ بھی ہیں، آپ کا نام نہ لگے، بلکہ لوگ یہ کہنے والے ہو جب سے جو ہے نا ان کے پاس چلا گیا بچہ، تب سے جو ہے نا وہ درست ہو گیا، تب سے جو ہے ان کے اندر خدا کا فضل، بچہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو یہ اثر تب ہوگا جب آپ جو ہے نا خداوند کی فضل سے ان باتوں پر عمل کرنا شروع ہو گئے، تو پھر ساری باتیں جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں۔ ہلیلویا۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ جو ہے نا وہ بڑے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ سب کو جو ہے بطور سربراہ یہاں پر انوائٹ کیا گیا ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اپنے بچے کے لیے خود ہی جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ قربانی دے سکتے۔ قربانی بھی کیا، یہ تعلیم اور تربیت ہمارا فرض ہے، آمین، یہ ہمارا فرض ہے۔ خداوند نے ہمیں اولاد دی تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس اولاد کو جو ہے نا وہ خداوند کی طرف لگائیں، وہ معاشرے کے اندر بہترین ہوں، وہ رہنما بنے، وہ خداوند کے فضل سے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، ساری باتوں میں جو ہے نا وہ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہلیلویا۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ایسا ہی کریں گے، اور ان ساری باتوں کو جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہاں وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو ڈبل جاب کرتا ہے، سنگل جاب کرتا ہے، سنگل جاب۔ ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے جی، ہیڈر صاحب، ٹھیک ہے، ہیڈر صاحب پہلے ڈبل کر رہے تھے، ان کا مجھے ڈیکن صاحب بھی جو ہے نا وہ سنگل کر رہے ہیں۔ تو ہم جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں، اپنے خون پسینے کو بہاتے ہیں، گرمی جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، سردی برداشت کرتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، سارا کچھ ہی، لوگوں کے رویے برداشت کرتے ہیں، لوگ ہمیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس کس نظروں سے دیکھتے ہیں، اور کیا کیا ہم پر جو ہے نا وہ الزامات بھی لگا دیتے ہیں، کس کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمیں جی بھی کہنا پڑتا ہے اور حلیمی سے چلنا پڑتا ہے، ساری باتیں کس کے لیے؟ بچوں کے، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک کام آپ اگر کر دیں، انہی بچوں کو خداوند کے جو ہے نا وہ سپرد کر دیں، خدا خود ہی اپنی فکریں، آپ کی فکریں، آمین، اور پھر جو ہے نا وہ ساری باتیں اچھی ہو جائیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ تو نیکسٹ بھی آپ کو بلایا جائے گا، اور آپ کو کچھ طریقے سکھائے جائیں گے جس طرح آپ نے پرورش کرنی اور کس طرح آپ نے جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ یہاں پر یہ آپ کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئیے اپنی آنکھیں بند کریں۔